سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کا تعارف. مقام نزول. سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں. آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ: آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے. سورہ آل عمران کے فضائل. اس سورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا. ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی. حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. نمبر 2، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. نمبر 3، حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سورہ آل عمران کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے. نمبر 4، میثاق کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 5، مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کی باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے. نمبر 6، یہودیوں پر ذلت و خواری مسلط کیے جانے کا ذکر ہے. نمبر 7، جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. نمبر 8، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے. نمبر 9، امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. نمبر 10، شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے. نمبر 11، اور اس سورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت. سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقبل سورت بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے. جیسے دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے. سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے.